لڑائی صرف اسی وقت طول کھینچتی تھی جب مسلمان دمشق، قیصاریہ، بابلیون یا سکندریہ جیسے مستحکم شہروں کا محاصرہ کرتے تھے، لیکن جب کبھی فتح پاتا اور مال غنیمت وغیرہ لے کر پلٹتا تو اس میں مفتوحہ شہر کی عورتیں اور لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔ جنگ میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ مفتوحہ علاقے میں کچھ دن کے لیے فوج کو اذن عام دے دیا جاتا اور اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی جاتی تھی۔ وہ خوب کھاتی پیتی تھی اور جس چیز کو اس کا جی چاہتا بے کھٹکے تصرف میں لاتی تھی۔ چنانچہ فتح کے بعد جو سپاہی عورتیں پکڑ کے لاتے تھے انہیں اپنی کنیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق پہنچتا تھا، لیکن جس کسی کو اپنے حصے کی کنیز خوش نہ آتی وہ لطف و راحت کے لیے ترستا بھڑکتا رہتا اور واپسی پر اپنی دلچسپی کا سامان تلاش کرتا تھا۔ فوج کا ہر زمانے میں یہی حال رہا ہے، چنانچہ آج بھی اس کا یہی حال ہے، اور اس سے ان بعض واقعات کی توجیہ و تفسیر بھی ہوتی ہے جو اسلامی فتوحات کے زمانے میں پیش آئے اور جن کا ذکر ادب و تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن یہ توجیہ و تفسیر اس راز کو بے نقاب نہیں کرتی کہ جنگ و فتح کا دور گزر جانے کے بعد عربوں کو عیش کوشیوں سے دلچسپی کیوں رہی۔ چنانچہ بنو امیہ، بنو عباس اور ان کے عہد کے زوال میں مسلمانوں کی عورت اور شراب سے گرویدگی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور صرف یہ کہ رائے عامہ نے ایسے لوگوں کے خلاف کسی شدید ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لوگ ان کے اور ان کی عشرت آرائیوں کے قصے مزے لے کر سنتے رہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سراہی مائے ناب اور سفینہ غزل سے جو شغف عربی شاعری میں ظاہر کیا گیا ہے دنیا کی کسی اور شاعری میں ظاہر کیا گیا ہو۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ ظہور اسلام کے بعد کی شاعری نے عہد جاہلیت کی شاعری سے جتنا استفادہ عورت اور شراب کے موضوع پر کیا ہے کسی اور موضوع پر نہیں کیا، چونکہ خواہشوں کو ابھارنا اور ان کی تسکین و تشفی کا زیادہ سے زیادہ سامان فراہم کرنا ہی رزم و پیکار کی فطرت ہے، اس لیے ان سے محض فطری خواہشات ہی بیدار ہوتی ہیں، کوئی بلند جذبہ وجود میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی فتوحات بعض فطرتوں میں جاہلانہ خواہشوں کو ہوا دینے سے آگے نہ بڑھی، اور ان خواہشوں کی روک تھام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مستحکم اور مضبوط موقف اختیار کیا اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ لیکن یہ موقف عربوں کی ان گوناگون دلچسپیوں کے مقابلے میں اختیار نہیں کیا گیا جنہیں اسلام نے جائز قرار دیا تھا۔ ان دلچسپیوں میں غنا کو سب پر تقدم حاصل تھا کہ غنا اور سماع سے جتنی شیفتگی عربوں کو تھی دنیا کی بہت کم قوموں میں اس کی مثال ملتی ہے، بلکہ گانا عربوں کی ضروریات زندگی میں شامل تھا۔ خودی خوانی انہیں اور ان کے اونٹوں کو مسافت کی دشواری بھلا دیتی اور اس کی مشقت ان پر آسان کر دیتی تھی۔ راتوں کے لمبے سفر کے بعد جب وہ سستانے کے لیے کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو یہی چیز ان کی تسلی کا کچھ سامان ہوتی تھی، خاص طور پر جب کوئی ایسا خوشگلو نغمہ کار شریک سفر ہوتا جس کے نغمے ان کے دلوں میں اپنے اہل و عیال کا شوق یا انتقام کی خواہش یا حصول شرف کی لگن تیز کر دیتے تھے۔ اس کا رواج عرب کے بادیہ نشینوں اور شہریوں دونوں میں تھا۔ ایک قافلے کے ساتھ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے، چرواہوں کی ایک ٹولی بھی روانہ ہوئی۔ رباح فہری جو نغمہ گری اور خودی خوانی میں بڑی مہارت رکھتا تھا اس قافلے کے ہمراہ تھا۔ شام ہوئی تو چرواہوں نے رباح سے خودی خوانی کی فرمائش کی۔ رباح نے انکار کے لہجے میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے۔ وہ بولے، تم شروع کرو، اگر وہ منع کریں تو خاموش ہو جانا۔ رباح نے خودی خوانی شروع کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اعتراض نہ فرمایا بلکہ سن کر خوش ہوئے، اور جب صبح ہونے کو آئی تو رباح سے کہا، بس یہ ذکر الہی کا وقت ہے۔ دوسری رات چرواہوں نے رباح سے نسب کی فرمائش کی۔ نسب عربوں کا خودی سے ملتا جلتا ایک گانا ہے، اور جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے انکار کیا تو بولے، تم شروع کرو، اگر وہ منع کریں تو خاموش ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نسب بھی صبح تک سنتے رہے۔ اس کے بعد رباح سے فرمایا، بس یہ ذکر الہی کا وقت ہے۔ تیسری رات انہوں نے رامش گروں کے گانے کی فرمائش کی، لیکن رباح نے ابھی گانا شروع ہی کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، بس کرو، یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمراہیوں نے خات بن جبیر سے اصرار کیا کہ وہ زرار کے شعر گا کر سنائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ان سے خود ان کے جگر پارے سنو۔ خات نے اپنے اشعار گا کر سنائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو فرمایا، خات اب گانا ختم کرو، صبح ہو گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی قافلے کے ساتھ تھے کہ یہ شعر ترنم سے پڑھا، جس کا ترجمہ ہے،
کہ کسی اونٹنی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ راست باز اور وعدہ پورا کرنے والے کو اپنے کجاوے پر نہیں بٹھایا۔ قافلے والے سننے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ کر آنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو انہیں جمع ہوتے دیکھا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور وہ منتشر ہو گئے۔ دونوں طرف سے پھر یہی ہوا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، خاکی انڈو، جب میں نے شیطانی ساز چھیڑے تو تم چاروں طرف سے آ دھمکے، لیکن جب کتاب اللہ کی آیات پڑھیں تو بھاگ گئے۔ رباح سے ہدی اور نسب سننے کے بعد انہیں رامش گروں کے گانے سے روکنا اور ان لوگوں پر غضبناک ہونا جو لہن فاروقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو منتشر ہو گئے۔ یہ دونوں باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سما سے دلچسپی رکھتے تھے، لیکن پسند اس شعر کو فرماتے تھے جس میں گانے والا ان معانی کو دل نشین پیرائے میں بیان کرے جن سے شریفانہ جذبات بیدار ہوتے ہیں، نہ کہ وہ گانا جو اسے ذلت و پستی کے اس گڑھے میں دھکیل دے جہاں نفسانی کمزوریاں اور شہوانی محرکات طرح طرح کے روپ دھار کے دلوں کو ورغلاتے ہیں۔ ہر چند کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شعر کو پسند فرماتے تھے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت و سماع کو اس پر ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے تعجب کیوں اگر قرآن کی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا اور اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ یہ ان کے ایمان کی گہرائی اور ان کے اسلام کی سچائی کی دلیل تھی۔ اور حیرت کس لیے اگر نفس کے غلط احکام کے سامنے جھک جانا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک ایسی بات اور ایسی برائی تھی جس کی بنا پر انسان کو عیبدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں نفس میں کمزوری کے فتنوں کو جگاتی اور شہوانی وسوسوں کے تار ہلاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس لیے ممنوع قرار دیا تھا کہ وہ جماعتی زندگی پر ان کے برے اثرات کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور جس طرح ایک حاکم پر حکومت کے نظام اور اس کی سلامتی کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ جماعت کی زندگی، اس کی قوت، جوش اور اس کے زقند کی حفاظت کرے جو وہ بلند اغراض کی طرف لگاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ قوت، یہ جوش، یہ زقند سب کے سب نظم و سلامتی کے ذرائع ہیں۔ قول کا عمل کے بغیر اس زندگی میں کوئی اثر نہیں۔ حجو اور مدح عہد جاہلیت میں عربی شاعری کا موضوع تھے، زمانہ اسلام میں رہے اور آج تک ہیں۔ بعض شعراء اپنی حجو اور مدح میں اتنا غلو برتتے تھے کہ دلوں میں سوئے ہوئے فتنے بیدار ہو جاتے تھے۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان مبالغہ پسند شعراء سے بشدت باز پرس فرماتے تھے، اور ان کی اس شدید باز پرس نے گمراہیوں کی اشاعت کا سدباب کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حطیہ کو، جو لوگوں کی مدح و ذم میں غلط باتیں نظم کرتا تھا، بیہودہ گوئی کے جرم میں قید کر لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنی یاوہ گوئی سے توبہ نہ کر لی۔ رہائی کے بعد جب وہ چلنے لگا تو اسے آواز دی اور ازراہ تاکید اس سے فرمایا، دیکھو حطیہ، اگر کوئی قرشی نوجوان تمہارے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا، تم سے شعر سنانے کی فرمائش کی اور لگے تم لوگوں کی آبروؤں سے کھیلنے، تو یوں سمجھنا جیسے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حطیہ نے قسم کھائی کہ وہ ایسا کبھی نہ کرے گا۔ زید رضی اللہ عنہ بن اسلم کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے حطیہ کو عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا۔ انہوں نے حطیہ کی بڑی آؤ بھگت کی اور کہا، حطیہ کچھ سناؤ۔ حطیہ نے اپنا کلام سنانا شروع کیا۔ میں نے کہا، حطیہ، تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد نہیں رہا؟ حطیہ سہم گیا اور بولا، اللہ ان پر رحم کرے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ایسا کبھی نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حطیہ کو زبرقان بن بدر کی حجو کے جرم میں قید کیا تھا، جس کا ایک شعر یہ تھا جس کا ترجمہ ہے کہ فضائل اخلاق کو چھوڑ اور ان کے درپے نہ ہو، اطمینان سے بیٹھ کے تیرے کھلانے پلانے والے بہت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شعر سے شغف تھا۔ وہ شعر پڑھتے تھے، مثال میں شعر پیش کرتے تھے اور لوگوں کو شعر پڑھنے کا شوق دلاتے تھے۔ جب زبرقان نے ان سے حطیہ کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شبہ کی بنا پر سزا دینے میں تکلف کیا اور یہ شعر سن کر فرمایا، حجو تو اس شعر میں نظر نہیں آتی، البتہ خفگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو شاعری کے فن سے باخبر تھے، اور جب انہوں نے شہادت دی کہ اس شعر میں واقعی حجو کا پہلو ہے تو حطیہ کو قید کر لیا اور دھمکی دی کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حطیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے کسی کی حجو نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شاعر کو بھی قید میں ڈلوا دیا تھا جس نے بنو اجلان کی حجو کی تھی۔ اس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کمینوں کی اولاد، لعنتیوں کا خاندان اور عاجزوں اور ذلیلوں کی ٹولی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قید کیا، مار پٹوائی اور تہدید کی کہ اگر اس نے پھر ایسا کیا تو دگنی سزا دی جائے گی۔
شعر و شاعری سے شغف کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجو گو شعراء کو سزائیں دیں، انہیں قید کیا اور مارا، ڈرایا اور دھمکایا۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ علم تھا کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بات کا اثر ہر چیز کے اثر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، چنانچہ لوگ بچپن سے آخر عمر تک اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو وہ باتیں سیکھتے ہیں انہی کے زیر اثر ان کے افعال و اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ ہمارے عقائد و عادات، ہمارا علم و فکر اور ہمارے جذبات و عواطف، یہ سب کے سب ان باتوں سے اثر پذیر ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے اپنے رشتہ داروں، اپنے استادوں اور دوستوں سے سنتے اور اپنے پیشروؤں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حجو و مدح جاہلیت کے چلتے ہوئے سکے تھے، بلکہ ان کا تعلق ان بنیادی محرکات سے تھا جن سے اس دور کی اجتماعی زندگی تشکیل پاتی تھی۔ پھر جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف چڑھائی کرتا تھا تو حجو و مدح سے جنگ اور پروپیگنڈے کے نعروں کا کام لیا جاتا تھا، اور چونکہ جنگ و پیکار اس زمانے کی عام زندگی تھی، اس لیے شعراء ایک قبیلے کی تعریفوں کے پل باندھتے اور دوسرے قبیلے پر کیچڑ اچھالتے تھے۔ لیکن اب کہ عرب ایک امت ہو گئے تھے، یہ امت اپنے دشمن کے خلاف ایک صف میں کھڑی تھی۔ ضروری تھا کہ امت کی اجتماعی زندگی اس جاہلانہ عادت سے پاک ہو جائے، اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا فرض تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنی تمام مساعی صرف کر دیں۔ جاہلانہ عادت کا ازالہ تیغ آزمائی اور نصرت و آفرینی کے زمانے میں اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ دل آپس میں مل جائیں، قوتیں متحد ہو جائیں اور ساری امت ایک ایسی وحدت کی طرف رخ کرے جس کے بغیر نہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ناپاک ارادوں کا خاتمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سیاست جو انہوں نے قبائلی نعرے کو ختم کرنے کے لیے اختیار فرمائی، توفیق الہی کا نتیجہ تھی، بلکہ وہ سر تسر راستی، حکمت اور دور اندیشی تھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ رائے اور اس کے اظہار کی آزادی پر میں سب سے شدید ایمان رکھتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ تحریر و تقریر کے علاوہ اور بھی جتنے وسائل انسانیت نے آج تک دریافت کیے ہیں یا آگے چل کر دریافت کرے گی، انسان کو وہ سب کے سب اپنی رائے کے اظہار کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے ایک الگ چیز ہے اور حجو و اتہام ایک الگ چیز۔ رائے ایک فکر یا مجموعہ افکار ہے جو عقل یا وجدان سے صادر ہوتی ہے، اور اسے پیش کرنے سے صاحب رائے کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی شدت و سختی دور کی جائے تاکہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ خوشحالی پیدا ہو سکے۔ اس کوشش میں کبھی تو صاحب رائے سے چوک ہو جاتی ہے اور کبھی وہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ چنانچہ آپ کے نزدیک اگر رائے میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ صاحب رائے کی مخالفت پر اتر آئیں، تاوقتے کہ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اس نے رائے قائم کرنے میں بدنیتی سے کام لیا ہے اور اس رائے سے اس کی غرض فلاح عام یا عوام کا مشترکہ مفاد نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ ثابت کر بھی دیں تو بھی آپ کو یہ سزاوار نہیں کہ آپ صاحب رائے کی ذاتی زندگی سے بحث کریں جس کی قائم کردہ رائے یا اس رائے کو جامع عمل پہنانے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس ثبوت ہی سے کوئی واسطہ جو آپ نے صاحب رائے کی بدنیتی کے خلاف فراہم کیا ہے۔ صرف انہی حدود میں رہ کر آپ صاحب رائے کے خلاف جتنی شدت و سختی سے چاہیں جنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا اس کی زندگی کے جس پہلو سے بحث کی جائے وہ تہمت ہوگی، اور یہی حجو و بدگوئی ہے جسے نہ قانون سند جواز دیتا ہے نہ حاکم بابا، اور یہی حجو و بدگوئی ہے جسے نہ قانون سند جواز دیتا ہے نہ حاکم مباح سمجھ سکتا ہے، بلکہ حاکم کا فرض تو یہ ہے کہ حجو و بدگوئی کرنے والے کو اتنی شدید جسمانی اور مالی سزا دے کہ مفکرین و مصلحین کے فکر و عمل کی آزادی یا اس کی یاوہگوئی سے محفوظ ہو جائے۔ اس حد تک بے لاگ تنقید ان مفکرین و مصلحین کو باز رکھتی ہے کہ وہ رائے میں حق اور عمل میں عمومی فلاح سے تجاوز نہ کریں۔ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجو اور حجو گویوں کے خلاف جنگ میں جس سیاست کو اپنایا اس نے کینہ و انتقام اور اختلاف و اشتعال کی آگ بجھا دی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ حطیہ کی اس بات میں دیکھائے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس نے اپنے حجویہ اشعار پڑھتے وقت کہی تھی۔ اللہ ان پر رحم کرے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ایسا کبھی نہ کرتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حجو گوئی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور وہ اسلامی معاشرے کی اجتماعی زندگی کا معمول بن گئی، مگر اب وہ جتنا کھانے کمانے یا خواہشوں کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ تھی اتنا قبائل کی جنگ و پیکار میں پروپیگنڈے کا وسیلہ نہیں تھی۔ یہی حال حجو گوئی کے علاوہ اسلام سے پہلے کی اجتماعی زندگی کے دوسرے معمولات کا تھا، اور اس میں حیرت کی کوئی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان بہت سے عربوں کے دل میں جو اسلام قبول کر چکے تھے جاہلانہ جذبات باقی رہ گئے تھے جن پر وہ غالب نہ آ سکے، بلکہ شاید انہوں نے خود ان پر غالب آنا نہ چاہا۔ سچ یہ ہے کہ اسلام اور جاہلیت کے نفسیات و مسائل کا باہمی اختلاف بڑا شدید اور بہت طویل تھا۔
اسلام نے تمام عربوں کو ایک رنگ میں نہ رنگا، بلکہ جو لوگ اس سے کما حقہ متاثر ہوئے وہ مہاجرین و انصار کے سابقون و اولون تھے۔ دین ان بزرگوں کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا، وہ دین سے خلوص رکھتے تھے اور اس کے احکام نافذ کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد اسلام لائے اور جنہوں نے اس وقت تک کفر و عناد کا دامن نہ چھوڑا جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کامیاب و کامران ہو گئے ہیں اور اب ان مشرکین کے لیے اسلام کے سوا کہیں جائے قرار نہیں ہے، ان میں سے بہت سوں کا دین کمزور تھا۔ چنانچہ سورۃ الحدید آیت 10 میں ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ مورخین نے مرتبے کے لحاظ سے صحابہ کی بالکل ٹھیک درجہ بندی کی ہے۔ ان میں سے بعض صحابہ کے 12 طبقے قرار دیتے ہیں، جن میں سب سے آخری طبقہ ان لوگوں کا ہے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے اصول و قواعد کو تمام مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان اصولوں کے قیام اور ان قواعد کے استحکام کے ذرائع کیا ہیں، اس لیے وہ اسلامی معاشرے کو ان تمام جاہلانہ مرغوبات سے پاک کر دینا چاہتے تھے جنہیں اسلام برداشت نہیں کرتا تھا، اور ان کی یہ انتہائی کوشش تھی کہ اسلامی معاشرے کو اس کی زندگی کے تمام مظاہر میں نئے دین کے رنگ سے نکھار دیں۔ اسلام اپنی اصل و فطرت کے اعتبار سے شہنشاہی ہے، اور اس کی یہ شہنشاہی پہلے اور ہر چیز سے پہلے روحانی ہے، اسی لیے وہ دلوں کو اخوت و مساوات کے رشتوں میں مربوط کرتا ہے۔ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو کوئی اس دین کے اصولوں کا امانت دار ہے، اسے لامحالہ ان اصولوں کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا پڑے گا جو اس دین کے مقاصد کے خلاف ہو یا اس کی راہ میں روک بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انتہائی سخت اور حد درجہ بے باک تھے، تردد و تکلف اور نرمی و سہل انگاری سے مطلق کام نہ لیتے۔ وہ اللہ کی حدود قائم کرتے اور اہل الرائے کے مشورے سے وہ سزائیں تجویز فرماتے جو اسلام کے مقاصد سے اتفاق رکھتی تھیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ شام اور دوسرے مقامات پر جن لوگوں نے شراب پی تھی ان کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا سلوک کیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے شراب کے بارے میں مشورہ چاہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری رائے میں اسے 80 درے لگانے چاہیے، جو تہمت کی سزا ہے، اس لیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے مخمور ہو جاتا ہے، اور جب مخمور ہو جاتا ہے تو ہذیان بکتا ہے، اور جب ہذیان بکتا ہے تہمت لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرابی کے 80 درے لگوائے، اور ان کا یہ عمل ان کے عہد میں اور اس کے بعد بالاتفاق شراب نوشی کی سزا کے سلسلے میں حجت قرار دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شرابی کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمائی تھی۔ محمد بک حضری مرحوم نے اپنی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی میں ان حدود کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں آئی ہیں، اور وہ قصاص، زنا، تہمت، چوری اور رہزنی کی حدود ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے جن حدود کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے سوا قرآن میں اور سزائیں نہیں ہیں۔ چھٹی حد سنت سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ شرابی کی حد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کی تھی۔ آئندہ باب میں جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد پر گفتگو کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسلامی زندگی کو ان اصولوں کی صحیح اساس پر استوار کرنے کے کتنے خواہش مند تھے، جو وحی کے ذریعے نازل ہوئے تھے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے قائم کیا تھا۔ ہم نے جو کچھ اس باب میں بیان کیا آپ نے سن لیا کہ اجتماعی زندگی عہد فاروقی میں جن مختلف عوامل کے زیر اثر ترقی پذیر ہوئی، ان میں سے اکثر عہد رسالت میں موجود نہیں تھے، اور بعض عہد صدیقی میں بھی اپنا اثر ظاہر نہ کر سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ذرا پہلے جب عربوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا، جاہلانہ رسوم کچھ تو فنا ہو گئی تھیں اور کچھ حالات کے تحت دب گئی تھیں، جو بعد کو آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہو گئیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان رسوم کے بیج ہنوز زندہ تھے، اور ان میں اثر نو پنپنے اور بالیدگی حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ پھر جن لوگوں نے اسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کر لی تھی، اسلام نے ان کے دلوں میں جدید مراسم و عقائد کی جوت جگائی جس سے قبل ازیں وہ ناآشنا تھے، اور جو مسلمان مفتوحہ ممالک میں جا کر آباد ہو گئے تھے وہاں انہوں نے ایک نئی تہذیب پائی جس کے مظاہر ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ چنانچہ جب وہ ان ملکوں کے باشندوں سے گھلے ملے تو اس تہذیب کا رنگ انہوں نے بڑی خوشی اور بڑے چاؤ سے قبول کر لیا۔ اس ترقی و تبدیلی میں اقتصادی محرک کا اثر دوسرے تمام محرکات کے اثر سے کچھ کم نہ تھا۔
فتوحات نے بہت سے مسلمانوں کو آسودہ حال کر دیا تھا اور زندگی کی بہت سی راحتیں اور سہولتیں انہیں میسر آ گئی تھیں، چنانچہ وہ ان سے جی بھر کے لذت یاب ہونے کے لیے ان کی طرف دوڑے۔